بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں عصر کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس وقت جا سکے۔ سورۃ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم عصر اصل میں ہے؟ کیا یہاں پر نقصان کا مطلب وہ نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر کسی کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لاعلم رکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور آپس میں تاکید کرتے رہے، صبر و تحمل کی۔ سورۃ العصر کی خاص فضیلت یہ قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورہ ہے جس میں 14 کلمات پر مشتمل صرف 3 آیات ہیں، لیکن ایسی جامع ہیں کہ بقول حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اگر لوگ اس سورہ کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ ابن کثیر حضرت عبداللہ بن حسین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے 2 شخص آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر نہ پڑھ لے۔ طبرانی والعصر۔ اس سورہ میں اللہ نے العصر کی قسم کھائی ہے جس سے مراد زمانہ ہے، کیونکہ انسان کے تمام حالات، اس کی نشو نما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال اور اخلاق سب زمانے کے لیل و نہار میں ہی ہوں گے۔ جہاں تک قسم کا تعلق ہے، اللہ کے کلام میں قسم کے بغیر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم فرما کر کسی حکم کی خصوصی تاکید اور اس کی اہمیت کی وجہ سے قسم کھا کر کوئی حکم بندوں کو کرتا ہے تاکہ بندے اس حکم کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو اور حکم بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ البتہ یاد رکھیں کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، جیسے کہ نبی پاک کی واضح تعلیمات اور احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ مثلا لوگوں کا کہنا ہے کہ تیرے سر کی قسم یا تیری قسم وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو قسم کھانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا ترغیبی عمل نہیں ہے، لیکن اگر کسی موضوع پر قسم کھانا ہی پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے۔ ان الانسان میں الف لام جنس کے لیے ہے جو استغراق کے معنی میں ہے، یعنی قیامت تک آنے والا ہر انسان اس حکم میں داخل ہے، خواہ مرد و عورت ہو، غریب ہو یا پھر مالدار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، بادشاہ ہو یا پھر غلام۔ لفی خسر۔ قرآن کریم میں انسان کے نفس یا مال یا اہل و عیال یا آخرت و دنیا کے خسارے کو متعدد جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اشرف المخلوقات انسان کے خسارے سے اللہ کی کیا مراد ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان الانسان لفی خسر جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے اس میں تاکید موجود ہے۔ عربی زبان میں لفظ انا کا استعمال تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قسم کھا کر اس بات کو بیان کرنا شک و شبے کی کسی گنجائش کو بالکل بھی ختم کر دیتا ہے۔ نفع میں کمی یا بالکل نفع نہ ہونا نقصان کہلاتا ہے، لیکن اگر راس المال یعنی کیپٹل ختم ہو جائے تو اسے خسارہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف جان یا مال کا خسارہ مراد نہیں ہے، بلکہ انسانی خسارہ مراد ہے جس کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں 4 چیزوں انجیر، زیتون، طور سینا پہاڑ اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے اور ہم اسے پستی والوں میں سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، یعنی جہنم میں پھینک دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ غرض یہ کہ اگر ہم نے شیطان اور نفس کی خواہش کے خلاف اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی تو ناکامی ہے۔ ہمیشہ کی کامیابی کے حصول کے لیے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہر سیکنڈ ہماری عمر کم ہو رہی ہے اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آ سکتا ہے۔ ہمارا جو لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے وہ ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس مختصر سورہ میں انسان اور پوری کائنات کو پیدا کرنے والے نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا،
ہر انسان بڑے خسارے اور نقصان میں ہے، یعنی اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر 4 صفات موجود ہوں: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے انس و جن اور آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، آگ، ہوا، پانی، جانور، چرند پرند اور درخت اپنی قدرت سے پیدا کیے۔ وہی سارے جہاں کا پالن ہار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے واقف ہے، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا یا کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو اس کے پاس ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ ممکن ہے کہ ہماری عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہو، مگر سینکڑوں دنیاوی امور سمجھ نہ آنے کے باوجود ہم اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ مثلاً ہماری عقلیں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انسان دنیا میں کیوں آتا ہے اور نہ جانے کی خواہش کے باوجود عمر کے کسی بھی حصے میں چلا کیوں جاتا ہے۔ ہاں، ہماری عقلیں یہ ضرور تسلیم کرتی ہیں کہ ساری کائنات خود بخود پیدا نہیں ہو گئی۔ یقیناً ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، وہی اللہ ہے، جس کو ہم اپنی عقلوں سے نہیں سمجھ سکتے۔ البتہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آج بھی دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کی ذات کو ضرور مانتا ہے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کیسے عبادت بنے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو منتخب فرما کر نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی اور رسول کے پاس اپنے احکام نازل فرماتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ غرض دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ 4 اجزاء سے مرکب ہے، جس میں پہلے 2 جز ایمان و اعمال صالحہ اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہیں، اور دوسرے 2 جز دوسروں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ہم اپنی ذات سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بجا لائیں، اور ساتھ میں یہ کوشش و فکر کریں کہ ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہماری کمپنی میں کام کرنے والے حضرات، ہمارے شہر میں رہنے والے لوگ اور ساری انسانیت اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیاوی فانی زندگی کو گزارنے والی بنے، تاکہ ہم سب سے بڑے خسارے سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کے اندر یہ 4 اوصاف موجود ہیں یا پھر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس واضح اعلان سے معلوم ہوا